السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 ہوگا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم، هو الذی، ہوا وہ، الذی جو، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں، جمیع سارا، تمام، هو الذی خلق، خالقہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ خلقت، مخلوق اور خالق یہ لنک کریں جو اردو نے عربی سے لیے ہیں۔ لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض، ارض کو یاد کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ارض و سما، ارض اور زمین اور آسمان، اور ایک اور آسان لفظ اراضی، یہ جو نئے سینٹر بنے ہیں اراضی سینٹر ہیں جہاں زمین کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جمیع کو یاد رکھنے کے لیے جمع جو ہوتا ہے، جب آپ چیز کو جمع کرتے ہیں تو وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہے، جمع تفریق ضرب تقسیم میں۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ بنا، وہی تو ہے، هو الذی، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کیا، جمیع، ثم استوى، ثم پھر، استوا، استوا کو یاد رکھنے کے لیے اس کا اصل میں روٹ ورڈ ہے میم سین واو چھوٹی، یہ جو مساوی ہے جس کا معنی برابر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں اردو کا لفظ مساوی۔ ویسے اس کے معنی کئی ہیں، مشہور معنی جو ہیں، ایک تو اس کا معنی ہے برابر کرنا، جیسے مساوی برابر ہوتی ہے، دوسرا اس کا معنی قصد کرنا، تیسرا اس کا معنی توجہ کرنا بھی ہو سکتا ہے، چوتھا معنی اس کا چڑھنا بھی ہوتا ہے، جیسے بلندی کی طرف کوئی جائے۔ ثم استوى، پھر قصد کیا، الی السماء، آسمان کی طرف۔ ابھی میں نے بتایا ارض کو یاد رکھنے کے لیے ارض و سما ہم بولتے ہیں اردو میں، سما آسمان، ارض زمین۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، پھر آسمان کی طرف چڑھا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ بریکٹ میں کریں جیسے اس کی شان کے لائق۔ فسواہن، فا کے معنی پس، پھر یہ سوا میں وہی مساوی اردو کا لفظ فٹ آ رہا ہے، جو ہننا ہے یہ تو مؤنث کی علامت ہے، تو پس برابر کیے، استوار کیے، ٹھیک ٹھاک کیے، بنائے، سبع سات، سماوات، یہ سما کی جمع ہے آسمان، پھر 7 آسمان بنائے، وہوا، اور وہ، بکل شیء علیم، کل کے معنی ہر، جیسے آپ کوئی چیز جب جمع کرتے ہو تو کہتے کل کتنی ہوگی، اس کا معنی ہر، شیء چیز، شے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں شے، کوئی چیز کو۔ شیء علیم، علیم کو یاد رکھنے کے لیے علم، عالم، علم رکھنے والا، علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آئیے ہم اس کی اب مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا کے مضمون کا تعلق بھی کل والی آیت مبارکہ سے ہے،
جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، جب تم مردہ تھے اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ اب اگلی بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب دیکھیں اس کو کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو، جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کر دیا جو زمین کے اندر ہے۔ نہ صرف زمین کے اندر ہے بلکہ زمین کے اوپر ہے، زمین کے اندر ہے، زمین کے نیچے ہے، اور یہاں تو یہی بتایا قرآن مجید میں اور جگہ پہ جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور آسمان اور زمین کے علاوہ اور بھی اجرام فلکی کا ذکر کیا کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی اے انسان، تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ زمین اللہ نے پنگوڑے کی طرح بنائی، بچھونے کی طرح بنائی، کتنی ہموار ہے؟ اگر یہ پہاڑ کی طرح ڈھلوان والی ہوتی تو کون مکان بناتا، یہاں کون رہ سکتا تھا؟ آپ کیسے سوتے، آپ کیسے چلتے پھرتے؟ تو زمین کو ایسا بنایا۔ پھر اگر زمین کو روئی کی طرح نرم بنا دیتا تو تم مکان کیسے تعمیر کرتے؟ یہ جو محلات تم تعمیر کر کے مزے اڑاتے ہو یہ کیسے بناتے؟ وہ زمین میں ہی دھنس جاتے۔ اسی طرح جیسے یہ خلا میں تیر رہی ہے زمین، اگر اس کا ایک انتہائی توازن قائم نہ کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی آپ جھولے میں بیٹھیں اور کبھی معمولات کی زندگی شروع کر سکتے ہیں جھولے میں بیٹھ، لیکن زمین پر آپ سب کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک زمین کی بات ہے۔ پھر زمین کی جو کشش ہے وہ اللہ نے مرکز کی طرف رکھی، ورنہ جس سپیڈ سے یہ گھوم رہی ہے انسان کیا پہاڑ بھی روئی کے ذروں کی طرح اڑ جاتے اگر یہ کشش نہ ہوتی، اور کبھی آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہوتے آپ زمین سے اڑتے آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیتے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں، انجوائے والی بات نہیں ہے۔ بچے سن رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہوں گے، جب تھوڑا سا اونچا جاتے کوئی 1000 کلومیٹر تو لگ پتا جاتا، پگھلنا شروع ہو جاتے۔ تو یہ زمین ہے، اللہ کی تعریفیں جتنی کریں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اور زمین کے اندر جو کچھ سارا کچھ ہے، کبھی درختوں کا سوچا ہے؟ آپ کو سایہ دیتے ہیں، آپ کو لکڑی دیتے ہیں، اور آج کے دور میں پولوشن کو کم کرتے ہیں، یہ بھی سائنس نے ثابت کر دیا۔ پھر ایک درخت جتنے ٹن اے سی، پتہ نہیں کتنے ٹن کا اے سی جتنی ٹھنڈ کرتا ہے ایک درخت اس سے کہیں زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ اے سی کو باہر دھوپ میں لگا کے رکھ دیں کتنی ٹھنڈک کرے گا، پھر ایک درخت کے نیچے جا کے دیکھیں کتنی ٹھنڈک ہے۔ تو زمین کو جو گلوبل وارمنگ تھیری ہے اس کو بھی یہ کام کرتے ہیں درخت جو ہیں۔ تو جو زمین پر سب کچھ ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے خوبصورت بیویاں بنائیں، خوبصورت خامد بنائے، اچھے اخلاق والے خامد بنائے، خوبصورت بیٹیاں دیں، بیٹے دیے، کھانے پینے کو دیا، چلنے کو دیا، زبان دی بولنے کے لیے۔ اور اپنے آپ پہ کبھی غور کریں تو انسان اللہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اتنا کچھ دیا۔ پھر زمین پر جتنی چیزیں اللہ نے دیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ہیں۔ تو جو کچھ زمین میں ہے وہ، اور آسمان کے درمیان بھی ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا وہ انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اپنے لیے بنایا، یہ یاد رکھیں۔ آگے فرمایا پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے صحیح بخاری کے اندر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش پر مستوی ہوا، وہاں تشریف فرما ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، اللہ کی کیفیت بیان کرنا کفر ہے۔ جب بھی اللہ کی کسی صفت کی بات ہوگی کہ اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے،
اللہ عرش پر ہے تو جیسے اس کی شان کے لائق ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ نے 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو گرد و غبار کی وجہ سے جو طے بن جاتی ہے وہ ہے، اور آسمان تو باقاعدہ ٹھوس شکل کے ہیں اور 7 ہیں۔ جب پیارے نبی تشریف لے کے گئے معراج پر، اللہ نے آسمانوں پر بلایا تو سب کو پار کر کے گئے اللہ کے فضل سے، اور جا کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کی جیسے اللہ نے چاہا۔ تو اگر ایک ایک نعمت کو گنے اللہ کی تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ میں اسٹڈی کر رہا تھا خلا کے بارے میں، تو میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ، جو چین ہے پہاڑوں کی بہت بڑی، وہ زمین اور سورج کے درمیان جہاں اور چاند کے بھی درمیان جہاں زمین کا ایک خاص ایریا ختم ہوتا ہے، وہاں پر وہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہر وقت گھوم رہا ہے، اور تیزی سے جیسے زمین گھومتی ہے وہ بھی گھومتا ہے زمین کے دائیں بائیں۔ جیسے میں مثال دوں، پنکھے کے پر گھوم رہے ہوتے ہیں تو پر 3 جگہ پہ ہوتے ہیں، چھت والے پنکھے کے ہر جگہ نہیں ہوتے جہاں وہ دائرہ اس کا بنتا ہے، لیکن چڑیا بھی نہیں گزر سکتی، جائے گی تو اس کے اندر مر جائے گی۔ تو اگر کوئی باہر سے چیز آتی ہے بیرونی دنیا سے، دنیا آسمان سے، سارے سیارے، کوئی فلک ٹوٹتے ہیں، کوئی چیزیں سیارچے وغیرہ، تو وہ زمین تک آنے سے پہلے سب سے پہلی جو اللہ نے وہاں فوج تعینات کی وہ پہاڑوں کی ہے، اور وہ زمین تک آنے نہیں دیتے۔ پھر اگلی نعمت کو دیکھیں، کوئی گزر بھی آئے تو اللہ نے ہوا کو رکھا ہے، ہوا سے رگڑ کھا کے وہ راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ستارے ٹوٹتے ہیں، روشنی نظر آتی ہے، پھر کبھی آپ کے اوپر نہیں گرتے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے بنایا وہ حضرت انسان کے لیے بنایا، اور 7 آسمان بنائے، اور ایک آسمان کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے، 700 سال کا فاصلہ ہے۔ جب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہوگی تو کسی کو سمجھ نہیں لگی ہوگی کہ 700 سال کا فاصلہ کیسے ماپتے ہیں۔ آج سائنس نے لائٹ ایئر، نوری سال ایجاد کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام سچا مذہب۔ آج کل روشنی 1 سیکنڈ میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو 1 سال کے فاصلے سے ضرب دیں، سورج کی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہتے ہیں۔ تو 700 کا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ساری باتیں فرما کے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، تمہیں پکڑ سکتا ہوں، اتنا کچھ بنا دیا پھر بھی تم میرا انکار کرتے ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کا